گردش دورہ میں گر کر جب میں نے کہا معصوم قم، رب جانے پھر کس نے سہارا مجھ کو دیا معصوم قم۔ حضرت فاطمہ معصومہ کی ولادت کے مبارک روز سے پوری دنیا میں عشرہ کرامت کا جشن شروع ہو جاتا ہے۔ ذی القعدہ کا پہلا عشرہ خاندان رسول سے منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ باسعادت کے آغاز میں حضرت معصومہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آخر میں حضرت امام علی رضا کی ولادت سعادت ہے۔ یہ عشرہ انسانوں کے درمیان کرامت اور شرافت پھیلانے کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بی بی کے کچھ القابات ہیں، جس میں سب سے پہلا لقب جو ہے وہ معصومہ ہے، اس کے بعد کریمہ اہل بیت ہے، اس کے بعد تقیہ ہیں، نجیبہ ہیں، سیدہ ہیں۔ یہ بی بی کے القابات ہیں۔ اور بی بی کے جو فضائل ہیں، ان فضیلتوں میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ امام رضا جیسے امام کے زیر پرورش نہیں ہے۔ امام رضا نے خود بی بی کے بارے میں فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے معصومہ قم کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ ان مقدس ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ نہایت اہم ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے۔ خاص طور پہ خواتین کو حضرت فاطمہ معصومہ کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے اور اس جدید دور میں دین کی ترویج کرنا چاہیے۔ یہ ہستیاں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور رہنما بھی، زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت بی بی معصومہ کی دینی خدمات سے سب آگاہ ہیں اور صنف نازک ہونے کے باوجود جنگ و جدل ہو یا عملی زندگی کا میدان، ہر جگہ خود کو دین کے خاطر پیش رکھا۔ نوجوان لڑکیوں کے لیے دور حاضر میں بہترین مثال بھی ہے۔ فضائل حضرت معصومہ اتنے زیادہ ہیں کہ الفاظ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکے، لیکن جہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہستی اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں خود تمام کے تمام معصومین علیہ السلام معصومہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، یا جنہیں کریمہ اہل بیت کا نام دیا گیا ہے، وہ نام جو ان کے علاوہ کسی خواتین میں کسی ہستی کو نہیں دیا گیا۔ عصمت وہ بلند و بالا مقام ہے، عصمت کا ایک بلند و بالا مقام جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مخصوص ہے، صرف اور صرف اس بی بی کے ساتھ مخصوص ہے کہ بی بی گناہوں سے پاک ہیں، عصمت و طہارت کی حامل بی بی ہیں جناب فاطمہ الزہرا۔ لیکن جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہیں کہ انہوں نے عصمت کو اس طریقے سے کسب کیا کہ اپنی زندگی میں گناہوں سے خود کو بچایا، ہر برائی سے خود کو بچایا۔ دین اسلام کی تدریج کا معاملہ ہو یا دور قدیم میں خواتین کو لاحق مسائل، ان سب کو بھی مد نظر رکھنا اور پھر دین کی اشاعت و تبلیغ، ہر معاملے میں مقدس ہستیاں سر فہرست رہیں۔ بی بی معصومہ اور حضرت امام رضا کی محبت و الفت بھی کمال اور لازوال تھی۔ بہن بھائی کی محبت کی ایسی مثال شاید ہی کسی تاریخ کا حصہ رہی ہو۔ تین معصومین کے ساتھ، تین اماموں کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں۔ ایک تو دختر امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ خود باپ کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس امام کی بہن ہے حضرت امام رضا علیہ السلام، ان کی بہن ہے کہ جنہیں امام رؤوف کہا جاتا ہے، جنہیں مہربانیوں کے امام کہا جاتا ہے، اور اس امام کی اماں یا پھپھو ہیں کہ جنہیں جواد کہا جاتا ہے۔ مفتی گلزار نعیمی کے مطابق اہل بیت کی دو اہم شخصیات میں امام رضا اور حضرت بی بی معصومہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ امام رضا نے ہجرت بھی دین کی خدمات کے لیے کی تھی۔ بی بی معصومہ اور ان کے بھائی کا تعلق بھی لازوال تھا۔ نہ صرف بی بی معصومہ کا دین میں اہم حصہ ہے بلکہ امام رضا کا بھی دین میں اہم حصہ ہے۔ رسول خدا کی حدیث کے مطابق بی بی معصومہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ جو ہے وہ خواتین کے لیے اپنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک بیٹی کی حیثیت سے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
شرم و حیا کے ساتھ، عفت و پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری، وہ ہماری بے بیائی بچیوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ مفتی گلزار نعیمی کا مزید کہنا تھا کہ دور جدید میں جہاں زندگی فراوانی کے ساتھ ساتھ گزر رہی ہے، مگر ہماری نسل اور خصوصاً خواتین کے لیے بی بی کا کردار اور مثال ہمیشہ زندہ و تابید رہے گا، اور رہتی دنیا تک یہ مقدس ہستیاں چمکتی دمکتی رہیں گی۔ عصر حاضر میں جہاں زندگی بہت تیز دوڑتی ہے، سب معاملات میں مصروف نظر آتے ہیں، ان مقدس ہستیوں کی مثال سے عملی زندگی کو بہترین جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ عشرہ کرامت منانے کی بھی وجہ یہی منسوب کی جاتی ہے کہ مقدس ہستیوں کو یاد رکھا جائے اور خوب سے خوب پہچانا جائے۔ الفت میں بس زینب اور شبیر کے بعد سب سے جدا دو بھائی بہن ہے، مولا رضا معصومۂ قم، گردش دوران